بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بعض رشتوں کا تعارف جب ہم کرواتے ہیں تو ہمیں اس میں دلی مسرت ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ جو آج کا رشتہ ہے یہ بھی ان میں سے ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دینی اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے بہت ہی اعلیٰ رشتہ ہے۔ یعنی سیالکوٹ سے تعلق ہے، لیکن انگلینڈ میں یہ نوجوان پیدا ہوا پلا بڑھا اور اس نے بڑی تعلیم حاصل کی۔ ان کے والدین کا وہاں ماشاءاللہ جیسے محل ہوتا ہے ایسے محل ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھیں انگلینڈ کا شہزادہ کہہ سکتے ہیں۔ 36 سال عمر ہے، ارائیں قوم ہے ان کی، اور قد ماشاءاللہ اچھا خاصا لمبا ہے، 5 فٹ اور 11 انچ، اور یہ اس کے یعنی اچھی جاب ہے، ہسپتال سے متعلقہ بھی ہیں، لیکن ان کے کچھ اور بھی شعبے ہیں۔ لاکھوں روپے ماہانہ آمدنی ہے، مکان ذاتی ہے، بینک بیلنس، جائیداد، گاڑی، سب کچھ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ان کے دنیا کے اعتبار سے سب کچھ ہے ہی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے فیملیاں جو ہماری دنیا کمانے کے لالچ میں دوسرے ملکوں میں جاتی ہیں تو وہ دنیا کی کمانے کی دھن میں ایسے سوار ہوتے ہیں کہ وہ دین کو بھول جاتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول جاتے ہیں، قبر کو بھول جاتے ہیں، حشر کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے سامنے پیشی، قیامت کے سوال جواب، قبر کے سوال جواب سب بھول کر دنیا میں بالکل بھائی دنیا کمانا جائز ہے، بلکہ حلال کمانے کے لیے محنت مشقت کرنا ثواب ہے، الکاسب حبیب اللہ، لیکن دنیا میں غرق ہونا، دنیا میں بالکل دھنس جانا یہ جائز نہیں، یہ ٹھیک نہیں۔ اسی طرح جیسے دنیا کو چھوڑ دینا، ترک دنیا بھی ٹھیک نہیں ہے، لا رہبانیہ فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں، اسی طرح دنیا میں دھنس جانا یہ بھی ٹھیک نہیں بوقت ضرورت، کیونکہ زیادہ دنیا ہوگی اس کا حساب دینا پڑے گا، حلال ہوگی نا حلال دنیا ہوگی اس کا حساب دینا پڑے گا، حرام ہے اس پر عذاب سہنا پڑے گا۔ تو دنیا جو ہے نا وہ اتنی اچھی چیز نہیں ہے، تو اس لیے دنیا میں غرق ہو جانا یہ اچھی بات، بلکہ بقدر ضرورت بوقت ضرورت بس دنیا میں استعمال میں لگے بندہ، باقی تو آخرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کونوا ابناء الآخرہ ولا تکونوا ابناء الدنیا، آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے بیٹے مت بنو، دنیا کے بیٹے مت بنو۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ ہمارے بھائی جن کا میں رشتہ لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ نوجوان اس نے مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ بھی کچھ وقت لگایا، ان کے گھر میں مولانا طارق جمیل صاحب تشریف لائے، ان کے گھر میں ماشاءاللہ بہت بڑا خوبصورت گھر، اور اس میں بہت خوبصورت لان، اور اس میں ہر قسم کے پھول اور پھل اور مچھلیاں اور پرندے اور کیا کیا نعمتیں انہوں نے اپنے گھر میں یعنی دنیا میں جنت بنانے کے چکر میں ماشاءاللہ۔ تو اللہ تعالی ہماری دل سے دعا ہے اللہ پاک ان کو جیسے دنیا میں بہت ساری نعمتوں سے نوازا، اللہ پاک ان کی آخرت اس سے بہت اچھی بنا، اور یہ جو ہماری بہن جائیں ان کے ساتھ مل کر، جو بھی بہن ہماری بہن ان کے رشتے میں آئیں ان کے ساتھ مل کر دین اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے خوب ترقی کریں، اور وہاں مل جل کر اللہ کے پیارے دین کی خدمت کریں، غیروں کے اسلام میں داخلے کا ذریعہ بنے، نام کے مسلمانوں کے کام کے مسلمان بننے کا ذریعہ بنے، کچے مسلمانوں کے پکے مسلمان بننے کا ذریعہ بنے، اس نیت اور اس جذبے سے ہمارے سے رابطہ کریں۔ ان کی ڈیمانڈ ہے انتہائی خوبصورت ہو اور دراز قد ہو، کیونکہ لڑکا کافی لمبا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی تعلیم اچھی ہو اور دینی اعتبار سے بھی جذبہ اچھا ہو، دینی جذبے سے سرشار ہوں، پردہ، حیا، خوبیاں یہ ہونی بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں فی الفور رابطہ کیجئے، یہ لڑکا چونکہ نیک ہے اور حرام کی طرف تو جاتا نہیں الحمدللہ، اس لیے حلال راستہ فی الفور اختیار کرنے کے لیے بے چین ہے۔ اللہ ہم سب کو ان نوجوانوں کے لیے جلدی سے جلدی اچھا رشتہ مہیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں اس ویڈیو کو شیئر کریں گے، آپ کے ذریعے تھوڑا سا بھی یعنی تھوڑی سی کاوش سے کسی اچھے لوگوں تک رسائی ہو گئی تو ان کے ذریعے اللہ کرے اچھا رشتہ وجود میں آ گیا تو قیامت تک کی نیک نسلیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کے لیے عظیم الشان صدقہ جاریہ، آخرت کا ذخیرہ اور بلندی درجات کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ اللہ